يوم الدين أما بعد علامات قیامت پر بات چل رہی ہے اور علامات قیامت میں سے وہ علامات جو دجال کے متعلق ہیں، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے خروج سے پہلے کچھ ایسی چیزیں بطور علامات کے ہم آپ کو بتلا رہے ہیں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتایا۔ میں نے کچھ چیزیں اس کے بارے میں آپ کو پرسوں بتائی بھی تھی۔ آگے سننے سے پہلے دو چیزیں جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں اسلام ہی ایک آسمانی مذہب ہے، ورنہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی مذہب آسمانی مذہب نہیں کہا جا سکتا۔ آسمانی مذہب کا کیا مطلب ہے؟ آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی مذہب کو مقبول مانا ہے، منتخب فرمایا ہے، اور اسی مذہب کی اتباع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو رکھا ہوا ہے۔ اسی کا مطلب ہوتا ہے آسمانی مذہب۔ اور اسلام ہی دنیا کا ایسا مذہب ہے جو تمام انبیاء پر ایمان رکھنا، تمام کتابوں پر اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ ضروری کرتا ہے، بلکہ ایمان کا جز بناتا ہے۔ کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ صرف قرآن پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان تمام کتابوں پر ایمان رکھنا ہے جو کتابیں اللہ نے انبیاء کے اوپر نازل فرمائی۔ بس ایمان اتنا رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ عمل کرنے کے لیے بچا ہی نہیں ہے، وہ تو سب غائب ہو گیا ہے۔ وہ جو کتابیں تھیں اس پہ اتنی تحریف ہو گئی کہ اس کی جو اصلی حقیقت ہے وہ باقی نہیں رہی۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ مسلمان نکاح کر سکتا ہے، آج کے اہل کتاب کے ساتھ نہیں، کیونکہ آج تو اہل کتاب ہی نہیں رہے۔ بھائی یہود و نصارہ جو ہیں یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس تورات اور انجیل ہے، آسمانی کتاب ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑا، اتنی تحریفات کر دی، امیروں کے لیے الگ قانون، غریبوں کے لیے الگ قانون، سود کا نظام، رشوت کا نظام انہوں نے اپنے مذہب کا حصہ بنا دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تو یہ تو آج سے 1400 سال پہلے اپنے دین کو بلا چکے تھے، لیکن بہرحال یہ دونوں مذاہب آسمانی مذاہب تھے، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوات والتسلیمات کو ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ انہوں نے دین میں تحریف کی، اللہ نے ہٹا دیا انہیں، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان میں بھیجا اور کہا کہ اب اگر ہدایت تک پہنچنا ہے تو ان کی مانو۔ تو میں آپ کو اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ آسمانی مذہب اگر دنیا میں اس وقت کوئی ہے تو وہ میرا اور آپ کا مذہب ہے۔ پہلی چیز یہ سمجھو۔ دوسری بات یہ سمجھو کہ دیکھو قیامت تو آنی ہے، دجال بھی آنا ہے، یاجوج ماجوج بھی آنے ہیں، امام مہدی کو بھی آنا ہے۔ یہ سورج جہاں سے نکل رہا ہے ایک دن وہاں ڈوبے گا، اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے نکلے گا، یہ سب ہونا ہے۔
یہ میری آپ کی دعا سے ایسا نہیں ہے کہ دجال نہیں آئے گا۔ اللہ کو اس دنیا کو ختم کرنا ہے، تو ختم کرنے سے پہلے جو چیزیں اس میں حضور نے فرمائی ہیں وہ ہو کر کے رہیں گی۔ کوئی بڑے سے بڑا صوفی، قطب، ابدال، مولوی، پیر، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ اللہ کا جو نظام ہے وہ تو دنیا میں لاگو ہوگا۔ اس لیے یہ تصور کرنا کہ ہماری نیک کاموں کی وجہ سے کوئی چیز آنے والی رک جائے گی، وہ رکے گی نہیں۔ آپ کے نیک عمل اور عقیدے کی وجہ سے اتنا ہوگا کہ وہ جو بربادی آئے گی اس بربادی میں اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، بس وہ رکے گی نہیں آنے سے، وہ تو آ کر کے رہے گی۔ چنانچہ میں نے کل آپ کو یہ دو باتیں سمجھیے گا تو آگے سمجھ میں آئے گی چیزیں۔ ایک تو آپ کا مذہب آسمانی مذہب ہے دنیا میں، بس کوئی آسمانی مذہب نہیں۔ دوسرا، دنیا ختم ہونی ہے، قیامت آنی ہے، دجال بھی آئے گا، اس کے آنے کے وقت کے جو حالات بیان کیے گئے دنیا میں وہ حالات پیدا ہوں گے۔ آپ کے میرے چاہنے سے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے، یا میری اور آپ کی عبادات سے رک جائیں گے، نہیں، وہ ہوں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ایک حدیث شریف پرسوں بھی سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی نظام پر کچھ قدرت دے گا، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، کئی برس کے لیے نہیں، ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے کچھ قدرت دی جائے گی آسمانوں پر۔ آسمانوں کا مطلب موسم پر قدرت ہوگی، غلے پر قدرت ہوگی، آپ کا جتنی دولت کا نظام ہے اس پر قدرت ہوگی، جتنا سیاسی، معاشی، معاشرتی جتنا نظام ہے اس پر کامل ترین قدرت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ہی یہ قدرت دے گے، وہ اپنی عقل سے کوئی چیز نہیں لائے گا۔ انسان کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کچھ کر سکتا نہیں، اللہ کی طرف سے اختیار دیا جائے گا۔ کیوں؟ آزمائش کے لیے، سب سے عظیم امت کے مومنین کی آزمائش کے لیے اختیار دیا جائے گا۔ آزمائش کافر کی تھوڑی ہوگی، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کی کیا آزمائش؟ آزمائش تو ان کی ہے جو اللہ کے ایک ہونے کا، اس کے خالق مالک ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے دعوے کو ہی اللہ تعالیٰ ریسرچ کرے گا کہ دعوے میں کتنی جان ہے۔ فرمایا کہ اچھا یہ ساری جو طاقتیں ہوں گی نا، ان کی جڑ میں جاؤ گے تو وہاں پر آپ کو جھوٹ ملے گا۔ یہ سب فتنہ پردازی ہوگی، جھوٹ ہوگا، فریب ہوگا، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے قدرت حاصل کی گئی ایک ایسی حکومت ہوگی کہ جس کے کوئی جڑ بنیادیں نہیں ہوں گی، اور امام مہدی آ کر کے ان تمام بنیادوں کو ختم کر دیں گے، بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ابن ماجہ میں ایک روایت ملتی ہے اس کے بارے میں، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ ایک بدو سے کہے گا، ایک دیہاتی سے، کہ تم مجھے خدا مانتا ہے؟ کہا میں تو نہیں مانتا۔ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے خدا مان لے گا؟ کہے گا ہاں بالکل مان لوں گا۔ تو وہ دو شیطانوں کو حکم دے گا کہ ایک شیطان اس کے باپ کی شکل میں آ جائے گا، ایک اس کی ماں کی شکل میں آ جائے گا، اور وہ دونوں شیطان اس سے کہیں گے بیٹے سے کہ بھئی یہ خدا ہے، اس کو خدا مان لے۔ چنانچہ وہ ایمان بیچ دے گا، اس کو خدا مان لے گا۔ اللہ کے رسول نے تو جڑ پر حملہ کیا کہ بھئی اگر تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمارے نبی تو آ گئے، دروازہ بند ہو گیا، اب کہاں کی نبوت رہی؟ تو جھوٹا ہے، اس کا مطلب نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خدائی کا دعویٰ کرے تو یہ نہیں کہ ہاں ایسا کر دو تو ہم تمہیں مان لیں گے، یہ تو دوسرا اسٹیج ہے۔ بھائی ہم تجھے مانتے ہی نہیں، تو ساری دنیا کی طاقت دکھا دے تب بھی ہم نہیں مانتے۔ یہ آپ کس وقت کہو گے؟ جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس طرح کا فتنہ امت کے درمیان میں آنے والا، تبھی تو کہو گے نا۔ اس وقت کوئی وحی تھوڑی آئے گی کسی کے پاس، یا کشف تھوڑی ہوگا کسی کو۔ جب علم ہوگا
اس علم کے نتیجے میں آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے علم کا ہو۔ بزنس کرتے ہو تو اس کا علم ہونا ضروری ہے، کھاتے ہو تو اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی دنیا میں کام کرو، کام کرنے سے پہلے ضروری ہے اس کام کے بارے میں جانکاری۔ جب علم ہوگا تو حفاظت ہو جائے گی، علم نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور کتنی روشن احادیث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سورج سے زیادہ روشن ہے۔ سورج کی روشنی میں تو آپ کو کوئی چیز نہیں دکھ سکتی ہے، لیکن یہ احادیث تو اتنی واضح الدلالہ ہے کہ آدمی ان کو ایک مرتبہ پڑھے، اس کے دل میں اگر ایمان ہے تو گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ ان حدیثوں کو سمجھو۔ میں نے آپ کو پرسوں بھی کچھ چیزیں بتائی تھی کہ دیکھو غذائی طاقتیں کس کے پاس میں۔ حضور نے فرمایا نا کہ ایسا لگے گا کہ اس کی جنت جو ہوگی وہ دراصل جہنم ہوگی، اور اس کی جہنم جو ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی۔ جو اس کو مانے گا اس کے لیے سب کچھ ہوگا، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ پیدل ہو جائے گا۔ ایک امتحان کا، آزمائش کا دور ہو۔ آپ دیکھو دنیا میں جتنی میڈیسن ہے، وہ لوگ دنیا کے جس ملک میں جون سی بیماری پیدا کرنا چاہے، آپ کو یہاں سے امروہہ جانے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا، اتنا لگے گا اس سے کم وقت میں وہ کسی بھی ملک میں کوئی بھی بیماری پیدا کرنے پر قادر ہے۔ دوائیں وہ بناتے ہیں، غذائیں وہ دیتے ہیں، پانی پر ان کی قدرت ہے، زمین پر ان کی قدرت ہے، موسموں پر ان کی قدرت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بیان کیا تھا، آپ تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ ہر آدمی کا ڈیٹا ان کے پاس ہے، سارے کمپیوٹر میں فیڈ ہے۔ آپ سے کہہ دیا گیا یہ بنا لو، یہ بنا لو، یہ مجبور ہے، آپ کو بنانا ہی پڑے گا، ورنہ سروائیو نہیں کر سکتے آپ کسی بھی ملک میں دنیا کی۔ لیکن وہ جو طاقت ہے جو اس کو مسیحا مانتی ہے، اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ طاقت کل ان چیزوں کا آپ کے ایمان کے امتحان کے لیے استعمال کرے۔ جس آدمی کو چاہے، میں نے کہا تھا کہ کیش منی ختم ہو جائے گی، آپ لکھ لینا اگلے 10 سال کے اندر، 10 سال تو بہت ہو گئے، شاید 4 سے 5 سال کے اندر ختم ہو جائے گا دنیا سے۔ صرف اور صرف آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوں گے، اور جب کریڈٹ کارڈ ہوں گے تو جہاں پر پیسہ ہے اس کے آپ مالک نہیں ہو، اس کے جو مالک ہیں وہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ اور یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تواتر کے ساتھ۔ دنیا میں ایک عالمی حکومت ہوگی بس، یہ جتنے بھی آپ کے ملک ہیں نا، ان سب کا حال جموں کشمیر اور دلی جیسا ہو جائے گا، آدھے راجیہ بن کے رہ جائیں گے۔ میں ملکوں کی بات کر رہا ہوں، اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یعنی وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ کو کمپلیٹ پاورز نہیں ہوں گی، ہیلتھ ان کے پاس نہیں ہوگا، پولیس ان کے پاس نہیں ہوگی، اور دیگر چیزیں نہیں ہوں گی۔ ایک مخصوص دائرے تک کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم اپنی حکومتی اختیارات کو استعمال کر پائے گا۔ ہیلتھ کو لے کر کے WHO جو گائیڈ لائن جاری کرے گا ساری دنیا کو ماننا ہوگا۔ دولت کو لے کر کے IMF ورلڈ بینک جو گائیڈ لائن جاری کرے گا آپ کو ماننا ہوگا۔ غذا کو لے کر کے یونائٹڈ نیشن جو گائیڈ لائن جاری کرے گا مینڈیٹری ہوگا دنیا کے ہر ملک پر، اگر نہیں مانے گا اس کا سماجک بائیکاٹ اور بہشکار کر دیا جائے گا۔ اور کسی ملک کی اتنی اوقات نہیں ہوگی کہ وہ ان کی بات نہ مانے، کیونکہ ساری پاورز کا جو کیندر ہوگا وہ وہی لوگ ہوں گے جو آج دجال کے منتظر ہیں، اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، اور عیسائیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ مسیح دوبارہ آنے والے ہیں۔ تو یہ تو سب کلیئر ہے، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں پھر آپ سمجھیں، اس پہ ریسرچ کریں۔ آپ دنیا کو دیکھیے، یونائٹڈ نیشن کو ایک گلوبلی گورنمنٹ کا روپ دے دیا گیا، جو کچھ اس میں کچھ سالوں کی دیری ہے، آگے دیکھیے گا اس کو دے دیا جائے گا۔ اور آپ کے جتنے بھی ملک ہیں، وہاں کی سرکاریں ہیں، ان کے اختیارات کو انتہائی کم کر دیا جائے گا، انہی اختیاروں کے بیچ میں انہیں حکومت کرنی ہوگی۔ یہ سب کچھ ہوگا۔ اور میں نے آپ سے 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے جو احادیث کو پڑھا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ 90% وہ دور ہم اور آپ گزار چکے ہیں
10% وقت رہ گیا ہے بس جب یہ فتنے دنیا میں نمودار ہوں گے، اور ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے صرف ایک راستہ ہے بس. آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ان سے نہیں لڑ سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ چاہو گے کہ آپ بھی ٹیکنالوجی میں اتنے آگے چلے جاؤ، وہ تو 1000 سال سے محنت کر رہے ہیں. اور پھر اللہ نے اس طریقے کا دنیا کا نظام بنایا کہ ان کو غالب کرے گا ایک وقت کے لیے، اس لیے کوئی اس کے غلبے کو روک نہیں سکتا. اب ہمارے پاس بچاؤ کا کیا راستہ ہے؟ میں نے آپ کو بہت مختصر میں اور بہت کم وقت میں اس فتنے کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب یہ سمجھو کہ اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. دیکھو فتنہ تو آئے گا اور ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. ہم بتائیں، آپ سن لیں اور چلے جائیں، اس سے کوئی نتیجہ نہیں ہونے والا ہے. میں نے پھر کہا اگر نہیں جانو گے، اولاد کو نہیں بتاؤ گے، تو پھر وہ جو 70,000 لوگ مسلمانوں میں سے اس پر ایمان لائے تو پتہ نہیں ہم میں سے، آپ میں سے، ہماری اولاد میں سے اللہ نہ کرے کون ایسا ہو جو اس کے ہاتھ پر ایمان لائے. سوال ہے جڑ پر حملہ کر. لوگ آج کل نئی نئی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. دیکھتے نہیں ہو آپ کس طرح سے پروجیکٹ لانچ کیے جاتے ہیں، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. ہزاروں کروڑ روپیہ اس کی تشہیر میں، ایڈورٹیزمنٹ میں خرچ کر دیا جاتا ہے، اور جب واپس جاتے ہو 8 سال کے بعد تو جہاں سے ملک چلا تھا اس سے زیادہ بربادی کی طرف چلا گیا. کیوں؟ اسی حالات کے ذریعے سے لوگوں کے دماغ کو خرید لیا جاتا ہے، بے وقوف بنا دیا جاتا ہے، پاگل اور دیوانہ بنا دیا جاتا ہے. لیکن جس کے پاس علم دین ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا نور ہوگا، وہ کبھی ان فتنوں سے متاثر نہیں ہو سکتا. اب دیکھو ایک آخری چیز سمجھیے، اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے. پہلی چیز جو احادیث سے ملتی ہے، اس سے کوئی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کا اللہ کی ذات پر کامل ترین یقین ہو. صرف یقین نہیں ہوگا، کامل ترین یقین. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس سے یہ کہو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم تجھے نبی مان لیں گے، تو ایسا دکھا دے. ہم تجھے خدا مان لیں گے، تم اس کی شہرت سے، اس کی دولت سے متاثر ہو جاؤ، تو یہ متاثر ہونا ہی میرے اور آپ کے ایمان سے نکلنے کے لیے کافی ہے. اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور ہم صرف اس سے یہ پوچھ لیں کہ ہاں بھائی تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تو ہم ایمان سے باہر ہو جائیں. پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دماغ نے اس کے دعوے کو قبول کیا. تمہیں تو سرے سے کہنا ہے کہ بھائی تو چاند سورج اپنے ہاتھ میں لیا تب بھی میں تجھے نبی نہیں مانوں گا، کیونکہ میں جس قرآن کو مانتا ہوں اس میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی نہیں آیا. یہ بات ہوگی. کوئی آدمی خدا کہ بابا خدا کہاں سے دکھے گا دنیا میں، وہ تو مرنے کے بعد دکھے گا خدا. وہ ایک آدمی سوال کرنے لگے نا کہ مولانا صاحب وہ کبھی کبھی تختے اتنے نیچے لگا دیے جاتے ہیں، فرشتے مردے کو اٹھائیں گے تو ان کا سر ٹکرا جائے گا اس سے. میں نے کہا بھیا وہ دوسری دنیا ہے، وہاں سرور کہیں نہیں ٹکرائے گا. یہ آپ کی دنیا کی جھمیلے ہیں. قبر میں جانے کے بعد جو سسٹم شروع ہوگا وہ دوسری دنیا ہے. وہاں آپ جیسے بھی مردے کو لٹاؤ، فرشتے اٹھا کر اس سے پوچھ لیں گے، اور اس کی چنتا مت کرو وہ کیسے بٹھائیں گے کیسے لٹائیں گے، وہ ان کا کام ہے. تم اپنے سوالوں کی تیاری کر لو، اتنا ہی کافی ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو سوال کرنے کا بہت مرض ہوتا ہے، ایسا ہو جائے گا تو کیسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا تو کیسے نہیں ہوگا. خیر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کامل ترین ایمان ضروری ہے، یعنی ایسا مضبوط ایمان ہو کہ آدمی کسی بھی حالت میں چلے جائے. دیکھو فقر بھی آ سکتا ہے، قحط بھی آ سکتا ہے. اگر آپ نہیں مانو گے تو وہ زمین میں بونے کے لیے آپ کو کھاد نہیں دیں گے، ٹیکنالوجی سے محروم کر دیں گے، بادلوں کے ذریعے سے بارش نہیں ہونے دیں گے. اور حضور نے فرمایا اس کو اتنا اختیار ہوگا
اللہ ہی دے گا اختیار. بارش نہیں ہونے دیں گے, آپ کے اکاؤنٹ سیز کر دیں گے, سب کچھ کر دیں گے. ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ وہی شخص اپنا ایمان بچا سکے گا جو علاقے آبادیوں کو, شہر کو چھوڑ کر کے جنگلات میں اور پہاڑوں پر چلا جائے. ایسے حالات ہوں گے. ان حالات میں دیکھو ایمان کون رکھ پاتا ہے, ورنہ لوگ تو دنیا کی 2 روٹیوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں چوراہے پر. کہا نہیں, ایمان کامل ترین ایمان ہونا چاہیے, اور وہ کامل ترین ایمان بچائے گا اس فتنے سے. کامل ترین ایمان کیسے ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب آپ اسلام کو پڑھو گے, احادیث کو پڑھو گے. جس آدمی کو علم ہوگا, معرفت ہوگی, وہ کچھ بھی کر لے گا لیکن اس فتنے کے سامنے گردن نہیں جھکائے گا. اور دوسرا جو نسخہ بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا ہر مسلمان سورہ کہف کی ابتدائی 9 آیتوں کی تلاوت کرے. جو سورہ کہف کی ابتدائی 9 آیتوں کی تلاوت کرے گا تسلسل کے ساتھ, اللہ ان 9 آیتوں کی برکت سے اس کو, اس کی اولاد کو اس عظیم فتنوں سے محفوظ رکھے. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریے. ایمان مضبوط ہوگا دین کی تعلیمات سے. اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیجیے. آج ہم اگر اپنے بچوں کا پورا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں, شاید 2% ٹائم بھی دین کے لیے نہیں دیا جائے. کتنے بچے 10 سال کے, 12 سال کے, 15 سال کے, آپ ان سے کہو ذرا 4 کلمے سنا دیجئے, نہیں سنا سکتے. لعنت ہو ایسے ماں باپ پر جو اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم سے اتنا دور رکھتے ہو. بابا قبر میں مرنے کے بعد اگر یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے نہیں بخشے گا تو عذاب سے روک نہیں سکتا اگر مجرم ہو کے مرا ہے. کس دنیا کے پیچھے پاگل اور دیوانے ہو گئے لوگ, دین کو بھلا دیا. نہ مدارس بھیجتے ہیں, نہ مساجد بھیجتے ہیں. خود دیکھو نا, جو بچہ انگریزی بول سکتا ہے, سائنس پڑھ سکتا ہے, سوشل پڑھ سکتا ہے, وہ دین نہیں پڑھ سکتا. اس کو دین کے بیسک اسٹرکچر کا علم نہیں ہے. اور پھر آدمی سوچتا ہے کہ بیٹا بڑھاپے میں میری خدمت کرے. کہاں سے کرے گا؟ آپ دیکھو سماج کے اندر, قوم کے اندر جو بچوں کی دینی بیداری ہے ان کو دیکھو. کتنے بچے ہوں گے دوسرا کلمہ تک یاد نہیں ہوگا. اب کیا کہو گے آپ ان ماں باپ کو؟ کیا وہ مجرم نہیں ہے, اللہ سے بغاوت نہیں کر رہے, دنیا کے ٹکے کے لیے, 2 پیسے کی شہرت کے لیے اپنی اولاد کے ایمان کو بیچ رہے ہیں, اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا, مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا. کہاں سے رکھے گا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے میرے آپ کے سجدوں کی؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو میرے آپ کی عبادت؟ ہم نے تو دین کو تماشا بنا دیا ہے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے قیامت میں جب جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ ڈالے گا, ان سے کہے گا الذین اتخذوا دینکم لہوا ولعبا, تم وہ مجرمین ہو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود بنا دیا. ہم نے آیتیں اس لیے دی تھی. کیا نظام اسلام نے بیان کیا؟ 7 سال کا بچہ ہو, باپ کو کہا ہاتھ پکڑ کے مسجد لے کے جاؤ. کیوں مسجد میں بلایا؟ اب یہ 7 سال کا ہے, 10 سال کا ہو جائے تنبیہ کرو اگر نماز چھوڑتا ہے. کیوں؟ تاکہ 15 سال میں جب بالغ ہو جائے تو جب تک زندہ رہے کوئی نماز قضا نہ ہو. اور ذرا ہم دیکھیں اپنی اولاد کا حال, کتنے وقت ہم مسجد لے کر کے آتے, کتنی عمر کے بچے ہو جاتے ہیں, نہ باپ نماز پڑھتا ہے نہ اولاد نماز پڑھتا ہے. جب تک دینی مزاج پیدا نہیں کرو گے تو نقصان کسی کا نہیں ہے, نقصان آپ کا ہے, نقصان اس ماں کا ہے, نقصان اس باپ کا ہے. دنیا کے جتنے علم ہے نا, جب تک زمین پہ چل رہے ہو جب تک کام آنے والے ہیں, مرنے کے بعد صرف علم دین کام آئے گا. اسی لیے قرآن میں عالم صرف اس کو کہا ہے جو قرآن و حدیث کا جانکار ہے. اس کے علاوہ اللہ نے کسی کو عالم نہیں کہا, سب علم دھرا کا دھرا رہ جائے. اس لیے اگر چاہتے ہو اس فتنے سے محفوظ رہو, 2 کام ہیں. کامل ترین ایمان لاؤ, اپنے بچوں میں دینی شعور پیدا کرو, عقیدے کا شعور. آپ کرسچن اسکول میں بھیجتے ہو, وہ 90% عیسائیوں کے عقیدے پہ چلے گا. آپ سوچو تو, میں ایک بات کہتا ہوں بار بار کہ ہمارے کتنے جوان ہیں مراد آباد کے اندر
کسی کو کھڑا کرو کہ 10 منٹ حضور پر بولے، نہیں بول سکتا ہے، 5 منٹ قرآن پر بولے، نہیں بول سکتا ہے۔ یہ ساموہک فیلئر ہے، یہ ہماری وفلتاؤں کا سب سے بڑا اسمارک ہے، علامت ہے، جو آج ہم اس بربادی کی کگار پر پہنچے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 9 آیتوں کی تلاوت کرتا رہے، معمول بنا لے اپنی زندگی کا۔ اللہ اس کی برکت سے اس کی آنے والی نسلوں کو بھی اس فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب